ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قست پھر سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذلک اس کے بعد فہی پس وہ کالحجارتی پتھروں کی مانند ہو گئے او اشد قسوہ یا ان سے بھی زیادہ سخت وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں لما البتہ جو یتفجر پھوٹتی ہیں منہ اس سے الانہار نہریں وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے لما البتہ جو یشقق پھٹ پڑتے ہیں فیخرج پس نکلتا ہے منہ ان سے الماء پانی وَإِنَّ اور بے شک منہا بعض ان میں سے ایسے ہیں لما البتہ جو یہبط گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غافل عما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذلک اس کے بعد فہی پس وہ کالحجارتی پتھروں کی مانند ہو گئے او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں لما البتہ جو یتفجر ٹوٹتی ہیں منہ ان سے الانہار نہریں وَإِنَّ منها اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں لما البتہ جو یشقق پھٹ پڑتے ہیں فیخرج بس نکلتا ہے منہ ان سے الماء پانی وَإِنَّ منها اور بے شک بعض ان میں سے ایسے ہیں لما البتہ جو یہبط گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ
بغافل غافل عما اس سے تعملون جو تم کرتے ہو ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی پس وہ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یتفجر پھوٹتی پڑتی ہیں منہ الانہار وان منہا لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منہا لما یہبط من خشیت اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اللہ رب العزت نے یہ بنی اسرائیل کا گائے والا واقعہ بیان کرنے کے بعد پتھروں کا تذکرہ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ جب مقتول کے ساتھ گائے کا ایک ٹکڑا لگایا تو اس نے بول کر بتا دیا کہ مجھے میرے فلاں بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا اس کی روح قبض ہوگی، وہ فوت ہو گیا، اور جب وہ دوبارہ جو ہے نا اسی وقت اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، اور پھر جو ہے نا اسی طرح شور کیوں کر رہی ہیں؟ تو اسی طرح ہی دوبارہ جو ہے نا وہ فوت ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو یعنی اس کے بھتیجے تھے وہ کہنے لگے واللہ ما قتلناہ فکذبوا بالحق، تو انہوں نے فوراً مکر گئے کہ اللہ کی قسم ہم نے تو قتل نہیں کیا، اور انہوں نے حق بات کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کہ ان کے سامنے جو ہے نا گائے کا گوشت لگا، مردہ زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، نام بتانے کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ تم سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی نہیں مانے، فہی کالحجارہ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا پتھروں کی مانند ہو گئے۔ پھر فرمایا پتھروں کی مانند نہیں، پتھر بھی نرم ہوتے ہیں، او اشد قسوہ، یہ تو پتھروں سے بھی زیادہ ان کے دل جو ہے نا وہ سخت ہو چکے ہیں۔ اور وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، آگے اللہ نے پتھروں کی قسمیں بیان کی ہیں کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں، اور وہ جاری ہو جاتے ہیں نہریں اور پانی کے چشمے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے، لیکن وہ جاری نہیں رہتا، ویسے پانی نکلتا ہے لیکن وہ جاری نہیں رہتا جس طرح بعض چشموں کا، نہروں کا پانی جاری رہتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے۔ یہ لینڈ سلائڈنگ جو ہوتی ہے تو یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے جو ہے نا پتھر گرتے ہیں، تودے گرتے ہیں، اور یہ بادل پھٹتے ہیں کہ انہوں کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ۔ تو یہ جو ہے نا پچھلے سال کافی جو ہے نا اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں، بادل پھٹے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت معاف فرمائے حالات جو ہے نا اچانک خراب ہو گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے پتھر گر پڑتے ہیں۔ تو دیکھنے میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ پتھر جو ہے نا یہ تو ایک بے جان چیز ہے، تو لیکن اللہ رب العزت نے ان اشیاء میں بھی ادراک رکھا ہے، جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا تسبح لہ السماوات والارض ومن فیہن، کہ اللہ رب العزت کی تسبیحات بیان کرتی ہے آسمان و زمین کی ہر چیز۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن ہر چیز جو ہے نا اللہ رب العزت کی تسبیح
تسبیحات بیان کرتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر جو ہے نا اس بات کی وضاحت فرمائی، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا 7 آسمان زمینیں یہ سارے اللہ رب العزت کی تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، یہ ستارے اور درخت جو ہے نا یہ اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال، کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کو، یہ پتھر جو ہے نا وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر ادراک رکھا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے اندر پہچان رکھی ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اس کے قریب سے گزرا کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا، انی لا اعرف حجرا بمکہ کان یسلم، آپ نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں اور جب میں اس کے قریب سے گزرا کرتا تھا تو وہ پتھر مجھے جو ہے نا سلام کیا کرتا تھا۔ تو اس لیے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ جامع چیزیں جو ہیں اللہ رب العزت نے ان میں بھی ادراک رکھا ہوتا ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں ایک خاتون تھی اس نے آپ کو ممبر بنوا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھے خطبہ دینے کے لیے تو کھجور کے اس تنے سے رونے کی آوازیں آنے شروع ہوگی، اس تنے نے، کھجور کے تنے نے رونا شروع کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ ایسے رو رہا تھا جس طرح حاملہ اونٹنی درد کی وجہ سے کراہتی ہے، تکلیف کی وجہ سے اس طرح رو رہا تھا۔ دوسری حدیث میں ہے جیسے بچہ ماں کی جدائی میں روتا ہے ایسے وہ تنا جو ہے نا وہ رو رہا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور آپ نے کھجور کا جو تنا تھا نا اس کو جا کر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس کو اپنے سینے سے لگایا تو آہستہ آہستہ جیسے بچہ خاموش ہوتا ہے نا اس میں رونے کی جو آوازیں تھیں وہ آہستہ آہستہ بند ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ اور آپ نے فرمایا اگر میں اس کو چپ نہ کرواتا تو قیامت تک آپ اس میں رونے کی آوازیں سنتے رہتے۔ تو کھجور کا تنا جو ہے نا بے جان ہے لیکن اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ادراک رکھا ہے۔ تو اسی طرح یہ پتھر جو ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ احکام جو ہے نا یہ مسائل، یہ احکام اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے آسمانوں پر پیش کیا کہ میں یہ احکامات جو اللہ نے انسانوں کو دیے ہیں کہ میں تمہارے اوپر پیش کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یا اللہ ان کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ پھر اللہ نے زمینوں پر پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے پہاڑوں پر پیش کیا فَأَبَيْنَ، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا اَن يَحْمِلْنَهَا، کہ وہ اس کو اٹھائیں، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ ڈر گئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا انسان نے اٹھا لیا، ظلوماً جہولا، انسان جاہل بھی ہے اور اس کے ساتھ ظالم بھی ہے، کو اس وقت تو قبول کر لیا لیکن بعد میں جو ہے نا اب پورا نہیں اترتا۔ اور اسی طرح جو ہے نا یہ آپ دیکھتے ہیں آسمان سے جب بارش آتی ہے تو آسمان سے جو ہے نا اولے برستے ہیں، تو یہ بھی اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے جو ہے نا جمی ہوئی برف جو ہے نا آسمان سے گرتی ہے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آتی ہے۔ اور اسی طرح بہت بڑے مفسر یحییٰ بن یعقوب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور جن پتھروں سے پانی نکلتا ہے، نہریں جاری ہوتی ہیں، کثرت البقائی، اور یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کثرت سے روتے ہیں اور یہ ان کے آنسو ہوتے ہیں، اور یہ کثرت سے جو ہے نا ان کا رونا جو ہے نا اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے اور نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر پھٹتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے۔ قلیل البقاء، یہ کم روتے ہیں جس کی وجہ سے پانی آگے جاری نہیں ہوتا اور پانی ادھر ہی رہتا ہے، لیکن پہلی جو قسم ہے وہ بہت زیادہ روتے ہیں جن سے جو ہے نا نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ اتنا روئیں گے اللہ رب العزت کے سامنے
اتنا روئیں گے کہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے جو آنسو ہیں ان کے بڑے بڑے تالاب بن جائیں گے۔ لو اجریت السفن، آپ نے فرمایا کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں چل جائیں گی، آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون کے آنسو شروع ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کو ترس اور رحم نہیں آئے گا۔ دنیا میں رب اتنا مہربان ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا آنسو مکھی کے سر کے برابر آنکھ سے نکال دے اور اس کی برکت سے زندگی کے سارے گناہ بھی معاف فرما دوں گا، جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی کر دوں گا۔ تو وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے جو پتھر گرتے ہیں تو اس سے مراد بقاء القلب، یہ دل کا رونا ہے کہ یعنی وہ پتھر جو ہے نا وہ دل میں روتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا بڑے بڑے پتھر جو ہے نا وہ گرتے ہیں لیکن آنسو نہیں نکلتے، لیکن جو ہے نا دل کے اندر جو ہے نا وہ روتے ہیں۔ اور جس طرح انسان کو جب بھی کوئی صدمہ، کو ڈر، کو خوف ہوتا ہے تو انسان اس کی تکلیف سب سے پہلے دل میں محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کوئی پریشانی والی بات سنی تو ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو دل میں جو ہے نا پتھر جب روتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر اوپر سے جو ہے نا بڑے بڑے تودے جو ہے نا وہ زمین پر گرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اللہ انسان کا جو دل جو ہے وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا کوئی چیز بھی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، آپ نے فرمایا کثرت کے ساتھ کلام کرنا اللہ کے ذکر کے بغیر، اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت کے ساتھ کلام کرنا، فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ، آپ نے فرمایا کثرت کے ساتھ کلام کرنا اللہ کے ذکر کے بعد دلوں کو سخت کر دیتا ہے، دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ دور آپ نے فرمایا وہ انسان ہے جس کا دل سخت ہے، یعنی جتنی انسان کے دل میں سختی آتی جاتی ہے اتنا انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جتنا انسان کے اندر رقت آئے گی، نرمی آئے گی، اتنا انسان اللہ کے اسے قرب نصیب ہوگا، جتنی انسان کے دل میں سختی آتی جائے گی اتنا زیادہ جو ہے نا انسان اللہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اربع من الشقاء، چار چیزیں جو ہے نا وہ انسان کی بدبختی میں سے ہیں، جمود العین، آنکھوں کا جو ہے نا جامد ہو جانا، آنکھوں سے آنسو نہ نکلنا، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ وکساوۃ القلب، اور دل کا سخت ہو جانا، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ وطول الامل، اور لمبی لمبی امیدیں رکھنا، لمبی امیدیں رکھنا، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ اور والحرص علی الدنیا، اور دنیا کا حریص بن جانا، اور آ جائے اور آ جائے، ایک پلاٹ ہے دو آ جائیں، ایک دکان ہے چار آ جائیں، دنیا کا حریص بن جانا، یہ چیز بھی انسان کے جو ہے نا بدبختی کی علامت ہے۔ اور اللہ رب العزت ان کاموں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دل جو ہے نا ان کو نرم کریں، اور دل کو نرم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بعض لوگ ایسے ہیں ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے سیاہ، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے سارا دل جو ہے نا اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر نیکی بدی کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں یا میں گناہ کر رہا ہوں، یہ سوچ یہ فکر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی چیز کو اگر زنگ لگ جائے تو اس کو چمکانے کے لیے، روشن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، تو دل کو روشن کرنے کے لیے کون سے اعمال جو ہے نا کارگر ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا،
کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا، ہر وقت انسان کے دل میں ہو کہ پتہ نہیں گھر پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا، پتہ نہیں صبح ہوگی یا نہیں ہوگی، ہر وقت جو ہے نا موت انسان کے دل و دماغ کے اوپر سوار ہو تو آپ نے فرمایا تمہارا دل روشن ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، ذکر جو ہے یہ بھی انسان کے دل کو روشن کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ دو چیزیں ہیں جو دلوں کی سختی بھی دور کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دل کو روشن بھی کرتی ہیں۔ تو اس لیے دل کو روشن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان دو کاموں کو ضرور کیا کریں۔ اور اس آیت سے چند مسائل جو ہے نا مفسرین نے اخذ کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معجزات دیکھ لینے سے بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی جب تک دل میں اخلاص نہ ہو۔ یعنی ان لوگوں نے معجزہ دیکھا کہ گائے کا گوشت جو ہے نا لگایا، بندہ زندہ ہوا، قاتل کا نام بتلایا، لیکن ان پر کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ یعنی دل میں اگر اخلاص نہیں ہے تو معجزات دیکھ لینے کے بعد بھی ایسے لوگ جو ہے نا وہ ایماندار نہیں بنے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ دل کی سختی بہت بڑی روحانی بیماری ہے۔ یہ بہت بڑی روحانی بیماری ہے کہ انسان کا دل اتنا سخت ہو جائے، کبھی اللہ کے سامنے آنسو آئے نہ، کبھی اللہ کے سامنے روئی نہ۔ اور حقیقت ہے، میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر سکون والی زندگی گزارنی ہے تو 24 گھنٹوں میں کم از کم کو 10 منٹ، کو 15 منٹ، کو 20 منٹ خلوت میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے ضرور روئیں۔ 24 گھنٹوں میں اگر زندگی میں سکون چاہیے، بہاریں چاہیے، تو کم از کم 24 گھنٹوں میں کو 20 منٹ ایسے خلوت میں ضرور نکالیں، اکیلے بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کے سامنے روئیں، تو پھر ہی انشاءاللہ دنیا آخرت بہتر ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عقبہ بن عامر فرماتے ہیں اللہ کے رسول من نجات و نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر نجات ملے گی۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، آپ نے فرمایا زیادہ وقت اپنے گھر میں گزار، نجات کے لیے زیادہ وقت اپنے گھر میں گزار۔ ایسے سیر و تفریح کے لیے ادھر جا رہے ادھر جا رہے، گھومنے کے لیے ادھر جا رہے ادھر جا رہے، زیادہ وقت گھر میں گزار۔ اور تیسری چیز وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، آپ نے فرمایا اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے رویا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نجات پا جائے گا۔ تو اگر خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں 24 گھنٹوں میں کم از کم کو 20 منٹ خلوت میں اکیلے بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے جو ہے نا وہ ضرور روئیں۔ موٹر سائیکل کے اوپر ٹائم مل جائے، گاڑی کے اوپر ٹائم مل جائے، سفر میں ٹائم مل جائے، حضر میں ٹائم مل جائے، تہجد کے وقت مل جائے تو نور علی نور ہے۔ تو یعنی کم از کم کو 20 منٹ جو ہے نا روزانہ 24 گھنٹوں میں نکال کر اپنے رب کے سامنے رویا کریں اور اللہ رب العزت سے معافی مانگا کریں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ قرآن، ذکر الہی اور توبہ دل کو نرم کرنے کے اہم ذرائع ہیں۔ یعنی قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر الہی میں مشغول ہونا اور اللہ رب العزت سے توبہ کرنا، یہ چیزیں جو ہے نا انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں۔ اور چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اس کے حکم کے تابع ہے، حتیٰ کہ پتھر بھی اللہ رب العزت کے حکم عدولی نہیں کرتے، صرف انسان ہے جو اللہ رب العزت کا نافرمان ہے۔ اور پانچواں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ انسان کو اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ یعنی خوف جو ہے نا وہ صرف زبان تک، حلق تک نہیں ہونا چاہیے، بس یہ اللہ کو بڑا ڈر لگتا ہے۔ ڈر اسی وقت ہوگا جب انسان کے دل میں ڈر آ جائے، تو اپنے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف پیدا کریں۔ اور چھٹا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ظاہر و باطن اور تمام اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ اللہ رب العزت بندوں کے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے ظاہر سے، باطن سے، خلوت سے، جلوت سے، ایک ایک عمل سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے نا وہ واقف ہے۔ اور ساتواں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نصیحت سے اثر قبول کرنا ایمان کی علامت ہے، جبکہ مسلسل بے اثری دل کی کساوت کی نشانی ہے۔ یعنی دل کے اندر اگر ایمان ہو تو نصیحت کریں تو ضرور کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے، لیکن اگر کسی واعظ کا، کسی نصیحت کا، قرآن کا، حدیث کا، کسی چیز کا آپ کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا
تو آپ سمجھیں کہ میرا جو ہے نا قساوت قلبی ہے کہ میرا دل بہت زیادہ سخت ہو چکا ہے، پھر اللہ رب العزت سے دعا کر کے اللہ سے رو کر اپنے دل کو جو ہے نا نرم کروائیں۔ اور اسی طرح 8واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ انسان کو اپنے دل کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں وہ غفلت اور گناہوں کی وجہ سے سخت تو نہیں ہو رہا۔ یعنی اگر آپ کو ہفتہ ہفتہ 2 ہفتے مہینہ مہینہ اپنے رب کے سامنے رونا نہیں آتا تو آپ سمجھیں کہ میرا دل جو ہے نا سخت ہو چکا ہے، تو آپ دل کو نرم کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، ذکر الہی زیادہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، موت کو جو ہے نا کثرت کے ساتھ یاد کریں، تو اس سے دل میں نرمی آئے گی۔ اور 9واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر کامل ہے، وہ بے جان پتھروں سے بھی پانی جاری کر دیتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ اور 10واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ گناہوں پر اصرار دل کو سخت کر دیتا ہے، جبکہ توبہ، استغفار اور اطاعت الہی جو ہے دل کو نرم کرتی ہے۔ تو یعنی گناہ پر جب انسان اصرار کرنا شروع کر دے، ایک گناہ ہے پھر اس پر اصرار کرے، تو یہ چیز جو ہے نا انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ لیکن میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ سعودیہ میں نا بڑے ڈرائیوروں کے ساتھ سفر کیا، کسی کو کہنا یار آپ نے داڑھی نہیں رکھی، تو اس نے کہنا بھائی میری غلطی ہے، اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے اور میرے لیے دعا کرنا۔ یعنی انہوں نے غلطی کا اعتراف کرنا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اللہ رب العزت معاف فرمائے، آپ کسی کو کہیں وہ آگے سے دلائل دیتے ہیں، مولوی صاحب اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، یعنی اس طرح کی جو ہے نا آگے سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی غلطی ہے، گناہ ہے، تو اس پر نادم ہونا چاہیے کہ نہ کہ آپ اس کے اوپر اصرار کرنا شروع کر دیں، گناہ پر آپ دلائل دینا شروع کر دیں۔ جب گناہ پر آپ دلائل دیں گے، اصرار کریں گے، تو یہ چیز ثقافت قلبی کا جو ہے نا قساوت قلبی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی آپ کے اندر کمی ہے، کوئی بھی میرے اندر کمی ہے، آپ کے اندر کمی ہے، کوئی بھی آپ کی اصلاح کرتا ہے، تو آپ جو ہے نا نادم اور کہیں کہ اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، تو آپ بھی میرے لیے دعا کرنا، اللہ میری اصلاح فرما دے، نہ کہ آپ اپنے اس گناہ پر دلائل دینا شروع کر دیں۔ جب آپ گناہ پر دلیلیں دینی شروع کر دیں گے تو پھر آپ سمجھے کہ میرا دل جو ہے نا وہ سخت ہو چکا ہے اور قساوت قلبی جو ہے نا وہ میرے اندر آ چکی ہے۔ تو اس لیے گناہ پر کبھی بھی اصرار نہیں کرنا، بلکہ بے شمار صغیرہ گناہ ہیں، جب ان پر انسان تکرار کرتا ہے، ضد کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، تو وہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے گناہ پر کبھی بھی اصرار نہیں کرنا، یہ دل کو سخت کرتا ہے۔ توبہ، استغفار اور اطاعت الہی جو ہے یہ دل کو نرم کرتی ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کیا کریں کہ یا اللہ میرے دل کو نرم کر دے۔ حقیقت ہے کہ کتنے ایسے دوست و احباب ہیں کہ سال ہر سال گزر جاتا ہے، کبھی رب کے سامنے ان کو رونا نہیں آتا، تو آپ سمجھے کہ دل میں سختی آ چکی ہے۔ اور جس طرح میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ کوشش کریں 24 گھنٹوں میں کوئی 20 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جو ہے نا وہ ضرور نکالے خلوت میں، اور جس میں وب کی علی خطیئتی کا اپنے گناہوں کو یاد کر کے ضرور رویا کریں کہ یا اللہ بڑی کمیاں کی ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی تیری نافرمانیاں کی ہیں، احسانات انعامات تیرے بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم نے بڑی خطائیں کی ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اور جب انشاءاللہ خلوت میں بیٹھ کر روئیں گے تو دل انشاءاللہ نرم ہو جائے گا شیشے کی طرح۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔